لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو اور جنات کے اثرات کی ابتدائی علامات بتائیں گے اور ان علامات کے ظاہر ہونے پر آپ کو کیا اعمال کرنے ہیں جن کو کر کے آپ ان پر قابو پا سکیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ حقیقت بھی آپ کو بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو۔ سب سے پہلے آپ کو جنات اور جادو کے اثرات کی ابتدائی علامات بتاتے ہیں۔ دوستو، جادو اور جنات کے اثرات کا خدا نخواستہ اگر شک ہو تو کسی بھی عامل کے پاس جانے سے پہلے، اس سے رابطہ کرنے سے پہلے آپ خود یہ تحقیق کریں کہ کیا آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا تعلق جنات اور جادو سے ہے یا نہیں، کیونکہ جادو اور جنات کے زیر اثر گھروں یا اس کے ارد گرد میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان میں سے اچانک لا علاج بیماری کا حملہ ہو جانا، گھر میں خون یا پانی کے چھینٹے پڑنا، محفوظ جگہ پر رکھے ہوئے کپڑوں کا مختلف جگہوں سے کٹ جانا یا پھٹ جانا، گھر میں پڑے ہوئے رقم کا چوری ہو جانا، گھر میں خود بخود آگ لگ جانا وغیرہ شامل ہے۔ یہ تو تھی جادو اور جنات کے اثر کی ابتدائی علامات۔ اب آپ کو خدا نخواستہ اگر یہ علامات ظاہر ہو جائیں تو ان علامات سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خوفزدہ ہونے کی بجائے فوری طور پر روحانی طریقے سے علاج کا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ جادوگر اور شیطانی علوم کبھی بھی قرآنی وظائف اور مسنون دعاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں پیشہ ور عاملوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ وظائف کسی روحانی استاد کی اجازت کے بغیر نہیں کرنے چاہیے، ورنہ عمل الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہر شخص بغیر کسی اجازت کے اپنی حفاظت کے لیے ہر طرح کا روحانی عمل کر سکتا ہے۔ اجازت کا تعلق صرف ان وظائف سے ہے جو تسخیر جنات وغیرہ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ جادو اور جنات ہمارے معاملات پر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں؟ دوستو، عام طور پر لوگوں پر جنات کے اثرات بہت کم ہوتے ہیں، فراڈ اور وہم زیادہ ہوتا ہے۔ کسی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچ جائے تو جادو کے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر عورتوں میں 99% جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ لوگ اگر علاج سے پہلے خود تحقیق کر لیں تو شاید کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، کیونکہ جنات بھی اتنے فارغ نہیں ہوتے کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرتے پھریں۔ جنات کے اثرات کے حقیقی واقعات بہت کم پیش آتے ہیں دوستوں۔ جو عورتیں خاندان میں اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے یا کسی بھی غرض سے جادوگروں سے مدد لیتی ہیں، وہ اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں کافر ہیں۔ بالغرض کسی پر جادو کا اثر ہو جائے تو اسے بھی علاج کے لیے صرف قرآنی وظائف اور مسنون دعاؤں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو اپنی دنیا و آخرت بچانے کے لیے ہمیشہ صراط مستقیم کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اب ہم آپ کو دوستو جادو کی ابتدائی علامات یا جنات کی ابتدائی علامات اگر ظاہر ہو جائیں تو ان سے بچنے کے لیے وظائف بتاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، کون سی صورتیں پڑھ کے آپ ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی گھر میں یہ علامات ظاہر ہوں، خون یا پانی کے چھینٹے پڑے وغیرہ، تو گھر کا کوئی بھی فرد روزانہ چاروں کل 30ویں پارے میں آخری چاروں کل جو ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی اور 101 مرتبہ یہ چاروں کل پڑھ کر پانی پر دم کرے، اور یہ پانی سارے گھر والے پئیں۔
اور اس پانی سے گھر میں چھینٹے بھی لگائیں۔ مسلسل 21 دن یہ عمل کرنا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں، کسی بھی وقت یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر گھر سے رقم چوری ہو رہی ہو یا کوئی بیماری لاحق ہو، کسی کو بھی کچھ بھی ہو، انشاءاللہ تعالی یہ سارے معاملات اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور حقیقت کو جان سکیں۔ آپ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اوپر یہ علامات ہیں جادو و جنات کی، تو جو علاج آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسرا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی پابندی رکھیں، درود پاک کا ورد رکھیں، توبہ استغفار کی کثرت کریں۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔